بلتی ہیں تو بلتی کو دکھانے کے لیے زبان تک محدود نہیں ہے. ہمارے لباس سے لباس جب پہنے ہوئے ہوں, زبان ہم بول رہے ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بلتی ہے. بالکل. تو اس چیز کو ہمیں برقرار رکھنا ہر ایک چیز پر, ہر ایک اس پر فرض ہے. دیکھیے لداخ میں اسکول کے یونیفارم تک انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے. ہفتے میں ایک بار وہ گوز پہنیں گے. دکھا بولا تھا. پھر میں نے اپنا جو بنا ہوا ڈریس تھا قوائی, تو وہ ایک بندہ نے لیا تھا, ٹورسٹ نے, تو لگ بھگ 14,500 لگا کے میرے سے خرید کے لے گیا تھا. ہمارے جو بلتی لوکل ڈریس تھا وہ یادگار کے لیے وہ لیا تھا نذیر بھائی. جی. السلام علیکم. وجولے کسی بھی قوم کا جو ٹریڈیشنل ڈریس ہوتے ہیں وہ اس قوم کی کلچر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے, جو نسل در نسل اس قوم کی پہچان اور تہذیب کی عکاسی کرتا ہے. اسی طرح بلتی روایتی لباس بلتی ثقافت کی پہچان ہے. آئیں ملتے ہیں غلام محمد سے جو اس کاریگری کے ماہر ہیں, اور پھر ککا ابراہیم گوشغوپا سے جو اپنے فن میں ماہر ہیں اور بلتی ثقافت کی روایتی لباس میں ایک خاص پہچان رکھتے ہیں. اچھا غلام محمد بھائی, آپ نے یہ جو ٹیلرنگ کا کام ہے کب, کس سے اور کیسے سیکھا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیے. تو السلام علیکم. تو یہ کام پہلے میرا ڈیڈی کرتا تھا, اسی ٹائم پھر میں اسی کو دیکھ کے پھر تھوڑا میرے کو شوق آیا, تو اسی حساب سے تو میں نے اسی سے سیکھا. تو یہ ٹیلرنگ کا کام کرتے لگ بھگ 8-9 سال ہو رہا ہے. تو ڈیڈی جی نے میرے کو سکھایا کہ لوکل ڈریس اسی طرح بنانا ہے یا لوکل ٹوپی اس طرح بنانا ہے, اسی سے میں نے سیکھا تھا. تو ابھی انشاءاللہ میں یہ کام کرتے ہوئے لگ بھگ 8-9 سال ہو رہا ہے. تو لوکل ڈریسز بھی ہے ادھر ہی, اور لوکل ٹوپی بھی ہے. جو لوکل ڈریسز ہوتے ہیں, لوکل لباس ہوتے ہیں, ان میں اور عام لباسوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو عام جو ڈریس ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے, وہ بالکل پتلا آتا ہے. جو یہاں کا لوکل جو ڈریسز ہوتا ہے یا قوائی یا ہوائی ہوتا ہے وہ وول کا ہوتا ہے. تو یہاں ہی ان کا بنائی یہاں ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوکل جو بنائی ہوتا ہے یہاں پہ ہی ملتا ہے سر. تو لوکل جو ڈریسز کے کپڑے یہاں پہ ہی بنتے ہیں اور یہاں ہی ملتے ہیں, لیکن وہ موٹا ہوتا ہے سر. اور اس میں قوائی اور ہوائی دونوں یہاں پہ ہی بنتا ہے. آج بھی لوگ جو ہے لوکل روایتی بلتی لباسوں کو پسند کرتے ہیں کیا, اور ٹوپیاں پہننا پسند کرتے ہیں؟ تو لگ بھگ ہمارا لوکل ڈریسز اور یہ ٹوپی پہننا زیادہ تر پسند کرتے ہیں. ہمارے یہ موسم کے حساب سے تو زیادہ تر اس میں ڈیزائن بھی الگ سا ہوتا ہے, تو زیادہ تر اسی کا ہی ڈیمانڈ زیادہ آتا ہے, اور زیادہ تر وہی لوکل ڈریسز اور یہ ٹوپی آپ کے پاس ان چیزوں کا زیادہ ڈیمانڈ آتا ہے؟ زیادہ ڈیمانڈ آتا ہے پسند چیزوں کا. اور شاید شادی بیاہ اور یہ عید کے ٹائم بھی زیادہ تر یہ لوکل ڈریسز اور یہ ٹوپی پہننا زیادہ تر پسند کرتے ہیں. بلتی ٹوپیاں سلانے کا اور ڈریسز بنانے کا, سلانے کا یہ جو روایتی کام ہے, یہ جو ہنر ہے, یہ اگلی نسل تک آپ کے خیال میں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں جس کو شوق ہے تو میرے پاس آ کے جو بلتی ٹوپی بلتی ڈریسز سکھانے کا سیکھ سکتا ہے میرے سے آ کے. تو میں انشاءاللہ ان کو سکھانے کے لیے بھی تیار ہوں. جو بلتی ڈریسز اور یہ ٹوپی ہمارا جو بلتی رواج ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے جس کو شوق ہے ان کو میں سکھانے کے لیے تیار ہوں نذیر بھائی صاحب. ایسا کوئی گراہک جس نے آپ کی ان کاموں کی تعریف کی ہو, اچھا خاصا ریٹ دے کے آپ سے حاصل کیا ہو؟ تو ایک ٹورسٹ آیا تھا جو ڈون سے گھومنے کے لیے آیا تھا, انہیں ہمارا جو لوکل بلتی ڈریس دکھا بولا تھا. پھر میں نے اپنا جو بنا ہوا ڈریس تھا قوائی, تو وہ ایک بندہ نے لیا تھا ٹورسٹ نے, تو لگ بھگ 14,500 لگا کے میرے سے خرید کے لے گیا تھا. ہمارے جو بلتی لوکل ڈریس تھا وہ یادگار کے لیے وہ لیا تھا نذیر بھائی. اچھا غلام محمد بھائی, جو لوگ یہ ہنر سیکھنا چاہتا ہے ان کے لیے آپ کا پیغام کیا رہے گا, آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ ان کے لیے بلتی اگر ڈریسز یا بلتی ٹوپی اگر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جذبہ ہونا چاہیے اور شوق ہونا چاہیے اور جنون آنا چاہیے. بلتی ڈریس اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو. بہت بہت شکریہ غلام محمد بھائی. کوئی بھی کہ جتنے بھی ویورز ہیں ان کو السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کو ایک ایسے ماہر شخصیت سے ملوائیں گے
جو بلتی لباس اور ٹوپیاں بنانے میں مہارت رکھتے ہیں اور اس روایت کو، بلتی لباس اور ٹوپیاں بنانے کی اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کاکا ابراہیم گوشہ قپا، کاکا السلام علیکم، آپ کو میرے اس چینل پہ وعلیکم خوش آمدید السلام، ہے۔ وعلیکم السلام نذیر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر اپنے قیمتی وقت نکال کر میرے پاس یہاں آئے، اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ ہمیں پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، آپ کو بلتی لباس اور ٹوپیاں سلنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی بھائی نذیر، میں سب سے پہلے تو میں 1972 کا پیدائش ہے، اور 99 سے میں نے یہ کام شروع کیا، جی جی جو کہ مجھے بچپن سے بہت شوق تھا اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شوق پیدا کر دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس بارے میں، کیونکہ بہت پہلے اشوک محمد منالیپا وہ سلاتا تھا، کپڑا سلاتا جی تھا، جی تو میں 4 بجے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں بھاگ کے وہاں جاتا تھا کہ وہ کیسے سلتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ یہ شوق ہی پتہ نہیں کیسے اندر سے مجھے یہ شوق پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ شوق کی وجہ سے میں ہمیشہ اسکول سے آنے کے بعد اور کچھ کام نہیں ہوتا تھا، جو اسکول کا جو ہوم ورک کرنے کے بعد اسکول کا کام بھی ایک طرف چلتا تھا، اور زیادہ تر جتنے اسکول میں تعلیم میں شوق ہونا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کام میں شوق مجھے آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ میں اس بارے میں کیا بتاؤں آپ کو، اس زمانے میں ہمارے یہاں پر ایک پیراشوٹ ہوتا تھا، جی جی ایک پیراشوٹ پورا ضائع ہو گیا۔ میں ایسا ہوتا ہے میں ایسے اپنی کس طرح ہوتا ہے، کالر کیسا بناؤں یا شولڈر کیسا بناؤں، کاٹ کے پورا نہ پہننے کے قابل ہوا نہ وہ پیراشوٹ کے لائق رہا، بس وہ ختم ہو گیا بالکل۔ جی کاکا، تو اس طرح سے میں 99 سے یہاں پر میں لے میں تھا اس ٹائم پہ، میں اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت سلتا تھا۔ تو 99 سے پہلے میں لے میں کارنگچن نام کا ایک ٹرینر ہے، بہت مشہور ٹیلر ہے وہاں پہ، مجھے وہاں تک لے گیا۔ ہمارے یہاں پر غلام حسین حیدر علیپا جی اس وقت ڈنمارک میں ہے، وہ میرے پاس آ کے بولا، یار انسان کے پاس کلا ہونا چاہیے، تیرے پاس وہ سکل ہے، میں تجھے ایک ایسے استاد کے پاس لے جاؤں گا جو تجھے پرفیکٹ کر کے چھوڑ دیں گے۔ جی تو مجھے نہیں جانتا تھا کارنگچن کون ہے، تو وہ آپس میں جانتا تھا ایک دوسرے کو، تو اس نے مجھے لے کے گیا وہاں پہ۔ تو کارنگچن کے بعد میں 3-4 مہینے بیٹھے، جی جی اس نے کچھ ایسے فارمولے سکھائے مجھے، جیسے کہ ماڈرن دور کا پینٹ شارٹ کوٹ، یہ قمیض، اس کا پیمائش، اس کا پورا ایک ٹو زیڈ فارمولہ ہوتا ہے، جی وہ ایک کاپی میں مجھے لکھ کے دیا اور پریکٹس کرواتا تھا۔ تو اس طریقے سے میں وہاں پر 3-4 مہینے بیٹھے، وہاں پر کچھ لڑکیاں بھی تھے، کچھ اور لداخی لڑکے بھی تھے، تو اس میں سے انہوں نے بھی مجھے نہیں چھوڑا، وہ کہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھو، آپ کے پاس وہ سکل ہے، مجھے سیکھنے بھی مزہ آتا ہے، تو میں آپ کو وہ پرفیکٹ کر کے چھوڑوں گا بول کر کے۔ جی جی پھر کیا ہوا 99 میں جو کانفلکٹ ہوا، اس وجہ سے میں وہاں سے آنا پڑا یہاں پہ، اس کے بعد دوبارہ جا نہیں پایا۔ جی جی بعد میں بھی کال آتا رہا، مجھے میسیج دیا کسی کے ساتھ، جی تو اس وجہ سے میں تھوڑا اور میرے کام میں تھوڑا آسان ہو گیا، جی اور لوگوں کے کپڑے کاٹنے کی جرت ہوا مجھے۔ جی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق لکھا تھا میرے نصیب میں، ماشاء تو اللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بہت خوب کہ کہا، بالکل۔ اس طرح سے میں کاروبار آج تک چلا رہا ہوں۔ اچھا کاکا، بلتی جو روایتی لباس ہیں وہ کن خاص موقع پر پہنا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر 2 مشہور تہوار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جی جی بالکل، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتا ہے، جی جی اور زیادہ تر انہی 2 تہواروں میں زیادہ تر لوگ بڑی شوق کے ساتھ اچھا اچھا اس چیز کو کوشش کرتے ہیں پہننے کی جی جی اور قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی تو اس کے علاوہ ہر جمعے میں بھی بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں جمعے کے دن بھی، اور اس کے تیسرا ہمارے یہاں پر ایک نوروز فیسٹیول ہوتا ہے، جی جو آج کل تو اس کا تھوڑا وہ کم ہو رہا ہے، لیکن پہلے اس کا بہت شوق تھا، شوق کے ساتھ لوگ پہنتے تھے۔ جی تو اس موقع پر یعنی کہ یہ 3-4 موقع ہیں، ان میں لوگ پہنتے ہیں۔ جی جی کاکا، ان لباسوں کے سلنے میں کوئی خاص مہارت یا ایکسپرٹائز
کا کوئی ہاں جی، درکار ہوتی ہے؟ کیونکہ جیسے ہمارے یہاں پر بلتی شقہ ہوتا ہے، قبائی ہوتا ہے، جی جی جو ہمارے اینسسٹرس اس کو پہنتے آئے ہیں. تو آج کل اس کا مہارت کہوں تو اس کو مطلب اس کے کٹنگ اور سلائی میں کوئی وہ ڈیفیکٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پہننے کے قابل ہو. جی جی تو اتنا انسان کے پاس عبور ہونا چاہیے. جی جی بالکل. اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ مہارت تو بالکل یہ ایک مہارت اس میں بڑی وہ بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کپڑے تو ضائع نہ ہو، جی جی لوگ اس کو پہننے کے قابل ہو، اتنا تو مہارت انسان میں ہونی چاہیے. کاکا آپ کے خیال میں کیا آج کے جو ماڈرن فیشن کا دور ہے، جی بلتی روایتی لباس اور ٹوپیوں کی کوئی جگہ ہے آج کی اس ہاں فیشن کے بہت دور جگہ میں؟ ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ آج کل بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں، تو ہمارے لوگوں سے زیادہ وہ لے کے جاتے ہیں. جی جی تو یہ اگر جگہ ہے تو لوگ اس کو خریدتے ہیں. لوگوں میں وہ بلتی ٹوپی، جی حالانکہ یہ ٹوپی جو ہے اصل میں گلگتی ٹوپی ہے. جی جی تو ہمارا اپنے بلتی کیپ دوسرا الگ ہوتا ہے، جو آپ کو بھی دیکھا ہوگا. جی جی بالکل. تو وہ یہاں پر عام رواج نہیں ہے، آج کل لوگوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. تو اس طرح یہ باقی باہر سے لوگ آتے ہیں، بلتی کیپ صحیح ہے، اس میں مشہور ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ کیا نوجوان جو نسل ہے، جو نوجوان جنریشن ہے، جینزی کہا جاتا ہے، ان کا اس بارے میں کیا رجحان ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں وہ لوگ بھی بڑی شوق سے، لیکن اس میں ایک فرق ہے. وہ لوگ پہلے جو شقہ ہوتا تھا، پہلے قوائی ہوتا تھا، وہ تھوڑا ڈھیلا ڈالا کھلا سا ہوتا تھا. جی جی لیکن آج کل کے نوجوانوں کو تھوڑا فٹنگ چاہیے، اچھا اور اس میں تھوڑا سا موڈیفائڈ چاہیے. جی جی بالکل. تو مگر طریقہ وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا موڈیفائڈ ہو اور تھوڑا سا فٹنگ ہو، باڈی کے شیپ کے حساب سے. اس کو وہی آج کل کے نوجوان وہی چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا فٹنگ سے بنائیں گے. جی جی بالکل. تو اس طریقے سے ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. جی باقی پہلے کے دور میں جو پہنتا تھا، اب وہ لوگ بھی گئے تو وہ جی جی ڈیزائن بھی اسی دور کے حساب سے لوگ پہنتے تھے. لیکن آج کے جنریشن جو ہے اس ڈھیلے ڈالے اس کو پہننے کی شاید وہ راضی نہیں ہے. جی جی. اچھا جو نوجوان جنریشن ہے، اگر ان میں سے کوئی بلتی لباس بنانے کا یا ٹوپیاں بنانے کا فن سیکھنا چاہیں تو آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم انہیں سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور جو سیکھنا چاہیں اپنے من سے، شوق سے، اس میں شوق ہونا چاہیے. اور وہ کیسے اس میں سے اس فن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں ایسا ہے کہ لوگ سب سے پہلے اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. انسان اگر اس کو سیکھ کمپلیٹ ہوگا تو فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جی جی. لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پریورٹی پہ ہے تعلیم ہے. بالکل. تعلیم تو اس کام میں بھی چاہیے، اس کام میں بھی چاہیے. بالکل. تعلیم تو اس کام میں بھی چاہیے. حالانکہ ہر کام میں، دنیا کی کوئی بھی کام نہیں ہو جہاں تعلیم کی ضرورت نہ پڑتا ہو. بالکل. اگر ہم بات یہ ہے کہ معاشی اس کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے آپ کیا کریں گے، تو اس میں بزنس بھی شامل ہے، اس میں تعلیم بھی اس میں ضرورت ہے. بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں گے تو آپ کو مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے. لوگ اس پر ترجیح بھی دیتے ہیں. جی جی. اگر آپ کو اس فیلڈ سے نہیں، اگر کوئی گورنمنٹ ملازمت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بزنس بھی نہیں، تو کچھ حصہ اس کام میں بھی ہے. جی. اس کام میں بھی فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. تو انسان، اللہ تعالیٰ تو رزق جو بانٹ کے دیا ہوا ہے ہر انسان کو، تو ہر کام معمولی نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو. بالکل بالکل. آپ نے بھی جیسے مہاتما گاندھی جی نے جوتا سلائی کیا ہے، نہیں ہے بالکل، لیکن اس نے اپنے اس کا ایک لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ لوگ بیکار نہیں رہنا چاہیے. بالکل کچھ نہ کچھ ہنر ہونا چاہیے انسان ہونا میں. چاہیے. بالکل. تو اس لحاظ میں اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ آج کل کے بہت سارے لوگ، جیسے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. بالکل بالکل. وقت ضائع، اس کام میں یہ فائدہ ہے، ایک تو وقت ضائع نہ ہو، دوسرا ہم اپنی معاشی زندگی کو بھی سدھار سکتے ہیں اس کام کے ذریعے. بالکل. اور اگر دن میں اگر 2 سوٹ بھی بنا لیں گے تو 2 خان سوٹ بنائیں گے تو 1000 روپے کما لیتا ہے. بالکل. تو ایک تو معاشی اس کو بھی ہم کو فائدہ ہو گیا، دوسرا ہم گلی کوچوں میں گھومنے والے آوارے کی لقب سے بھی ہم نجات پائیں گے. بالکل. اور دوسرا کوئی بھی حضرات، کوئی بھی نوجوان اگر سیکھنا چاہیں گے تو اگر مجھ اچھی سے نہیں، تو آج کل بہت سارے وسائل ہیں، یوٹیوب پر بھی سیکھتے ہیں بہت سارے. تو اس کام میں بہت سارے فائدے ہیں. اور دوسرا چیز فائدہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے 2-4 بار میں چندی گڑھ اور دلی وغیرہ میں گیا ہوں.
جی جی تو میں سردیوں میں گیا تھا. تو سردیوں میں اب وہاں جانے کے بعد تو سردی کی وجہ سے یہاں لوٹنا تو تھوڑا, وہ لوگ بھی کہتے تھے گرمی میں کہاں جانا, بیٹھو. اس ٹائم میں ہم کسی کمپنی میں یا کسی ٹیلر کے پاس کام کر کے اپنا وہاں کا جو قیام ہے, دوران قیام, اب ہم اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ہنر اپنے ساتھ ہے تو وہ کام ہوگا. ہنر انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے. نہیں تو ہم اپنا جو سیونگ ہے وہ ختم کر دیں گے, بالکل گھر سے لے کر جائیں گے, وہ ختم ہوں گے, بالکل پھر قرضہ بھی لینا پڑے گا. بالکل. تو یہ کام اس میں نہیں ہو, میں نے آزما کے دیکھا ہوں. تو آج کل بھی وہاں سے بھی آج بھی مجھے کال آ رہا ہے کہ آپ سردی میں آ جاؤ وہاں کر کے. لیکن انسان اب ترتک میں ہم سلائی کریں گے, وہ اب دلی میں بھی, دلی وغیرہ میں بھی پینٹ شرٹ سلائیں گے تو وہ قابل ہونے چاہیے انسان کے پاس. بالکل بالکل. تو اس ماسٹر کے پاس, اس کمپنی کے پاس وہ ہمیں وہ جگہ ملے کہ ہاں یہ بندہ یہاں پر قابل ہے. بالکل. اس حد تک ہم کو سیکھنا چاہیے, تب جا کے آپ, میں فائدہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا. جی جی بالکل, شکریہ کا. کیا بلتی جو روایتی لباس ہیں کہا اس میں کوئی چینجز آیا ہے یا وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے, اس میں کوئی؟ ہاں, اور میں نے پہلے بھی آپ اس میں ذکر آیا ہے کہ تھوڑا سا موڈیفائڈ ہوا ہے. جی جی, موڈیفائڈ یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا اس میں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم لداخی کلچر جو گوشت بولتا ہے لداخی گوشت, اس سے تھوڑا ڈفرینٹ رکھنا پڑتا ہے. جی جی. جیسے بہت سارے لوگوں کا, جیسے کشمیری جو فرین ہوتا ہے ان کا ثقافتی ڈریس ہے, مگر ہم اپنے ہی شوقے میں کوئی دوسرا ڈیزائن کر کے تھوڑا سا اس کو موڈیفائڈ کر کے فٹنگ میں رکھ کر کے یہ چیزیں ہوا ہے. کاکا آپ بتا رہے تھے کہ شقا اور قبائی جو ہے وول کا ہی بنتے ہیں. اگر ان کو موڈیفائی کر کے دوسرے کپڑوں سے, مثلاً کاٹن وغیرہ کا اگر بنائیں تو پھر وہ گرمیوں میں بھی پہننے لائق بن جائیں گے, اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ہاں, یہ جو ہے وول کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 6 مہینے جو ہے سردی کا موسم ہوتا ہے. جی جی. تو اس وجہ سے اس کو سردی سے پروٹیکٹ کے لیے بھی یہ کام آتا ہے. اور دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ دیگر فیبرک کا بھی بن سکتا ہے نہیں. جی جی. تو یہ باقی شیپ تو سیم ہے. تو جیسے کہ لداخی جو گوشت ہوتا ہے, جی جی. وہ ایک تو وہ سردیوں میں وہ وول والا پہ بناتا ہے اور گرمیوں کے لیے دوسرے فیبرک کا بناتا ہے. تو ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں. جی جی. تاکہ ہمارے جو گرمیوں میں تو وول کہاں بنے گا, جی جی بالکل, گرمیوں میں باقی فیبرک بھی بن سکتا ہے. جی شکریہ کا. آخری ایک سوال کا, آخر میں آپ بلتی ثقافت اور لباس کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو, میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس ثقافت کو, ہمارے کلچر جو ہے, ہمارے کلچر, لباس, زبان اور ہمارے رہن سہن پر ہے. بالکل. تو اس وجہ سے ان میں سے ایک چیز یہ لباس بھی ہے. تو ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ ہم بناتے ہیں, ہمارے لوگ کم پہنتے ہیں, باہر کے لوگ زیادہ پہنتے ہیں. بالکل. تو باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مشہور ڈریس ہے, لیکن آپ کے لوگ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ تو ہمارے زیادہ تر ہم شادی میں ایک دن کے لیے پہنتے ہیں. جی جی. تو عیدین کے موقع پر پہنتے ہیں اور کچھ جمعہ کے موقع پر, اور باقی ایام میں بھی, جیسے کہ ہمارا شقہ اور قبائی جو ہے وہ وول کا ہوتا ہے, اون کا ہوتا ہے. جی جی. تو ہم عام سردیوں میں بھی پہنیں گے تو ہم کو ایک تو ہمارے باڈی گرم کریں گے, وہ ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا ہمارے ثقافت بھی برقرار رہے گا. اس حساب سے ہمیں عام آدمی کو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بالکل. لیکن کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے روزگار کے بڑھانے کے لیے, یہ بات نہیں ہے. نہیں. مگر ہم ترتک کے ہیں, بلتی ہیں, تو بلتی کو دکھانے کے لیے زبان تک محدود نہیں ہے. ہمارے لباس جب پہنے ہوئے ہوں, زبان ہم بول رہے ہوں, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بلتی ہے. بالکل. تو اس چیز کو ہمیں برقرار رکھنا ہر ایک چیز پر, ہر ایک اس پر فرض ہے. دیکھیے لداخ میں اسکول کے یونیفارم تک انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے. ہفتے میں ایک بار وہ گوشت پہنیں گے. جیسے ایسے آپ ایک ٹیچر ہے. بالکل. اسی طرح میں آپ سب کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک خان ڈریس یا ایک کرتا پیجامہ جو ہے, ایک خان ڈریس جو ہے, وہ ہمارے جمعے کے دن اگر اسکول میں بھی یہ لاگو ہو تو ایک طرف سے ہمارے وہ بچے بھی ہمارے اسی کلچر کا ایک حصہ ہے. بالکل. تو اگر نئی جنریشن بچے کو اگر یہ تربیت نہیں دیں گے, شروع سے یہ نہیں پہنائیں گے, تو وہ بڑے ہو کر وہ کہاں پہنیں گے؟ بالکل. اس وجہ سے میرے ایک سب سے پیغام تو یہ ہوگا کہ جیسے رول تو وہی ہے. بالکل.
जैसे लद्दाख के टीचरों को अगर वो पहना सकता है तो आप लोगों को भी क्यों नहीं पहन सकता है, बिल्कुल आप वो फॉलो कर सकता है। कर सकता है, तो बिल्कुल। हमारे हफ्ते में एक दिन वो जुमे का है, वो जुमे के दिन आप खान रसूल का थोड़ा बच्चों को एहतमाम करेंगे, उसके साथ टीचर भी, लोकल टीचर भी पहन कर आएंगे तो सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आपको साथ शुक्रिया जी, जुड़ने के मैं लिए। इस लायक नहीं था कि आपने नहीं नहीं, बिल्कुल लायक समझो, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का। और आपका साथ ही कीमती साथ वक्त देने के मैं लिए। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं बहुत सारे जगहों पर, तो उन सबको मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया और का। बहुत बहुत शुक्रिया निदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया का। शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया, वेरी thank you मच।